کلپ نمبر 1213۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں موجود احکام وغیرہ کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت یعنی ثواب کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں اور زیادہ عطا کرے، جس کے بارے میں عمل کرتے وقت انہوں نے تصور تک نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا اور ان کے نیک اعمال کی قدر فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن سایہ عرش میں جگہ پانے والے لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنے رب عز و جل کی عبادت پہ پروان چڑھا۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے باعث اکٹھے ہوں اور اسی وجہ سے جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ آدمی جسے حیثیت اور جمال والی عورت بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے آنسو جاری ہو جائے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ترجمہ: اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، وہی حق ہے کہ اس میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ تک نہیں، اور وہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی عقائد، اصول اور احکام میں تصدیق فرماتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار اور انہیں دیکھنے والا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو جاننے والا۔